بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں تائیوان کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اور خاص طور پہ تائیوان کے اندر ایک سٹی ہے ہولیان، وہاں پہ تو بہت زیادہ تباہی مچی، جس تباہی کو آپ نے بھی ڈیفینیٹلی تصاویر اور ویڈیوز کی شکل میں دیکھا ہوگا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 23-24 سال پہلے بھی ایک زلزلہ آیا تھا 1999 کے اندر، تب اس سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس دفعہ 99 کے مقابلے میں بہت کم جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان کی بات کی جائے تو بہت کم ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تائیوان نے اس ارتھ کویک سے بہت کچھ سبق حاصل کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹیز اور اپنی بلڈنگز کو جس طرح سے ڈیولپ کیا، جس طرح سے بنایا، اس ڈیولپمنٹ کے اندر تائیوان کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے مدد ملی ہے، مطلب کہ نقصان کافی حد تک کم ہوا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ارتھ کویک آتا ہے تو وہ سویلینز یا ملٹری دونوں کے لیے سیم ہی ہے۔ تو وہاں پہ تائیوان کے ہولیان سٹی کے اندر ان کی ایک ایئر فورس بیس بھی ہے جو کہ ڈائریکٹلی فیس کر رہی ہوتی ہے چائنا کو۔ اس ہولیان بیس کے اوپر تائیوان کے جدید F-16 طیارے موجود ہیں۔ جیسا کہ میں بھی آپ کو کافی دفعہ اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ تائیوان نہ صرف امریکہ سے نئے جدید بلاک 70 والے F-16 طیارے پرچیز کر رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو اس کے پرانے بلاک 20 والے F-16 جہاز ہیں ان کو بھی تائیوان اپ گریڈ کروا رہا ہے۔ اور اس زلزلے کے دوران جو کہ 7.4 میگنیچیوڈ کا تھا، اس ایئر بیس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 8 F-16 طیارے بلاک 70 والے ان کو نقصان پہنچا۔ یہ F-16 طیارے تائیوان کی ایئر فورس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ بیسیکلی ایک آئی لینڈ ہے، چاروں طرف اس کے پانی ہے، اور یہ F-16 طیارے نہ صرف ایئر ٹو ایئر مشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو ایک امپورٹنٹ اینٹی شپ رول کے اندر بھی تائیوان استعمال کرتا ہے، اور انہی F-16 کے ذریعے سے ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز جو ہیں وہ لانچ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر چائنا نے تائیوان کے اوپر انویژن کرنی ہے تو وہ پانی کے راستے سے ہوگی، اور اس راستے سے چائنیز انویژن کو روکنے کے لیے تائیوان نے امریکہ سے یہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز پرچیز کر رکھے ہیں۔ اور اب انہی F-16 طیاروں کو جو کہ یہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز لے کے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا۔ تائیوان نے امریکہ سے یہ F-16 طیارے 1980 کے اندر حاصل کیے تھے۔ شروع میں تائیوان نے تقریباً 140 F-16 طیارے پرچیز کرنے کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ سائن کیا تھا۔ یہ پرانے بلاک 20 ویریئنٹ کے F-16 جہاز ہیں جن کو بعد میں اپ گریڈ کیا گیا، اور تائیوان کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایز سچ تائیوان جو ہے اس کو بہت سی دنیا ریکگنائز نہیں کرتی، اور تائیوان کو بیسیکلی چائنا کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تائیوان کا بھی چائنا کے اوپر کلیم ہے، اور مین لینڈ چائنا کا بھی تائیوان کے اوپر کلیم ہے، دونوں اپنے آپ کو چائنا ہی کہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے تائیوان کو F-16 پرووائڈ کرنا بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ چائنا کے ایک پروونس کو الگ سے جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو جس کو دنیا ریکگنائز ہی نہیں کرتی، اس کو آپ اتنا جدید اسلحہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک انتہائی کنٹروورشل ڈیل تھی۔ آج بھی تائیوان کو اسلحے کی سیل جو ہے وہ انتہائی زیادہ کنٹروورشل ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اس معاملے کو اٹھاتا رہتا ہے کہ کس طرح سے امریکہ چائنا کے ایک پروونس کو علیحدہ ہونے کے لیے الگ سے اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب تائیوان نے امریکہ سے F-35 جہاز پرچیز کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تو امریکہ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ پھر اس کی ریزن ایک یہ بھی تھی کہ امریکہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ F-35 جہاز جو ہیں وہ چائنا کے اتنے نزدیک پہنچ جائیں، کیونکہ اس میں پھر ڈیفیکشن کے بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ انسیڈنٹس کے اوپر تائیوان کے ملٹری کے لوگ ڈیفیکٹ کر کے چائنا گئے ہیں۔ تو اس طرح کے انسیڈنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکہ نے F-35 جہازوں کی سیل تائیوان کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دی تھی۔ لیکن 2012 کے اندر امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ براک اوباما نے تائیوان کے پرانے F-16 جہازوں کو بہتر اور ایڈوانس بنانے کے معاہدے کے اوپر سائن کیے، اور اس طرح سے یہ پرانے بلاک 20 والے F-16 بلاک 70 کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا گیا، جن کے اندر ان پرانے F-16 کے اوپر AN/APG-83 اسکیلیبل ایجائل بیم ریڈارز جو ہے وہ انسٹال کیے گئے، یعنی کہ ایسا ریڈارز جو ہے وہ انسٹال کیے گئے جن کو جیم کرنا انتہائی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، جو کہ خود سے اپنے اندر بڑا زبردست قسم کا الیکٹرانک وارفیئر یا الیکٹرانک اٹیک جو ہے وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ تو اب اس ارتھ کویک کے اندر ان F-16 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس ارتھ کویک کی وجہ سے جاپان بھی سیف نہیں ہے، اور جاپان کے اندر ایک نہا ایئر بیس ہے، وہاں پہ جاپانیز ایئر سیلف ڈیفنس فورسز کے F-15 طیارے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو سونامی کے خوف سے جاپانیز نے اب ہائر گراؤنڈ کے اوپر شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ جو نہا ایئر فورس بیس ہے یہ بالکل پانی کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سارے کا سارا جاپان ہی آئی لینڈ ہے، اور یہ جو نہا ایئر فورس بیس ہے یہ ہے بھی تائیوان اور مین لینڈ چائنا کے نزدیک ایز کمپیئر ٹو ادر جاپانیز سٹیز۔ تو تائیوان کے اس ارتھ کویک کی وجہ سے اس نہا ایئر فورس بیس کے اوپر سونامی کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اگر یہ سونامی نہا ایئر فورس بیس کو ہٹ
हिट करता है तो ये सारी की सारी एयरफोर्स बेस जो है वो वाइप आउट हो सकती है। इसके ऊपर खड़े हुए F-15 जहाज जो हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले भी हमने कुछ साल पहले ही देखा था कि जापान के मेनलैंड के ऊपर जब एक जलजला आया और वहां पे सुनामी आया तो जापान की कुछ एयरफोर्स बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इंटरनेट के ऊपर हमने जापान के F-2 जहाजों का जो है वो देखा जो कि इस सुनामी के अंदर तबाह हो चुके हुए थे। तो इस दफा इस तबाही से अपने आप को बचाने के लिए जापानीज ने अपने इन F-15 जहाजों को सड़क के ऊपर से लाके एक हायर और सेफ मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया। लेकिन इस चीज को देखते हुए कि जब ताइवान और जापानीज का जो डिफेंस है वो काफी हद तक आप कह सकते हैं कि फिल वक्त कमजोर हो चुका हुआ है। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर चाइना कभी भी जो है वो ताइवान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अमेरिकन ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे अपने F-22 जहाज जापान भिजवा दिए हैं क्योंकि इस वक्त ताइवान जो है वो भी अपनी एयरफोर्स के हवाले से थोड़ा सा वीक हुआ हुआ है और अर्थक्वेक की वजह से उसकी एयरफोर्स बेस जो है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उसके जो F-16 तैयारे हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और जापान की ये जो नाहा एयरफोर्स बेस है वो तो बिल्कुल ही इस वक्त जो है वो ऑपरेशनल नहीं रही और उसके जितने भी ये F-15 जहाज हैं उनको जापानीज ने एक हायर ग्राउंड के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर दिया है और ये F-15 जहाज भी अब ऑपरेशनल नहीं है। तो पैसिफिक के अंदर अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए अमेरिकन ने F-16 और F-15 से जदीद और बेहतर F-22 जहाज एक रीइंफोर्समेंट के तौर पे जापान भेज दिए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिका के ये तैयारे जो है वहां पे मौजूद रहे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बेसिकली इस अपडेट में ये विजुअल्स ही हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।